شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سے خبریں سنیے۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ بھارت جموں کشمیر میں اپنے غیر قانونی قبضے کو چیلنج کرنے کی پاداش میں کشمیریوں کو سزا دینے اور ان کی تذلیل کرنے کے لیے عصمت دری فوجی حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے میرپور میں کشمیر کانفرنس کا انعقاد۔ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی کشمیر کی آزادی اور جنوبی ایشیا میں امن کا ضامن ہے۔ صدر انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈیولپمنٹ سردار محمد طاہر تبسم اور اسسٹنٹ کمشنر میرپور راجہ زاہد حسین، افسر مال تنویر السلام اور تحصیلدار عمران یوسف کا میرپور کے مختلف بازاروں کا دورہ اور قیمتوں کی جانچ پڑتال۔ اور خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ بھارت جموں کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو چیلنج کرنے کی پاداش میں کشمیریوں کو سزا دینے اور انہیں تذلیل کرنے کا نشانہ بنانے کے لیے عصمت دری کو فوجی حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے سری نگر میں اپنے انٹرویوز اور بیانات میں کہا کہ بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کارروائیوں کے دوران خواتین کی بے حرمتی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1990 سے اب تک بھارتی فوجیوں کی طرف سے خواتین کی بے حرمتی اور آبرو ریزی کے 11,256 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کنن پوشپورہ اجتماعی عصمت دری کو قابض فوجیوں کے ہاتھوں کشمیری خواتین کی نشانہ بنانے کی ایک بدترین مثال قرار دیا۔ بھارتی فوجیوں نے 23 اور 24 فروری 1991 کی درمیانی رات ضلع کپواڑہ کے علاقے کنن پوشپورہ میں 100 کے قریب کشمیری خواتین کی اجتماعی عصمت دری کی تھی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام میرپور میں کشمیر کانفرنس کا انعقاد۔ مسئلہ کشمیر اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس میں سیاسی جماعتوں کے صدور، پاکستان بار کونسل کے چیئرمین، چاروں صوبوں اور اسلام آباد بار کونسلز کے وائس چیئرمین، مرکزی صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور ڈسٹرکٹ بارز کے صدور سمیت ملک کی نامور شخصیات شریک تھیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کشمیر کانفرنس کے مہمان خصوصی تھے۔ کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا واحد حل یہ ہے کہ اس مسئلے کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لیں اور مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ آزاد جموں کشمیر کے موسٹ سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار نور نے کہا ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 35%، گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30%، جبکہ پینشن میں 17.50% اضافہ کیا گیا ہے۔ سینئر وزیر اور وزیر خزانہ وقار نور نے کہا کہ 1 جولائی سے سارے ملازمین کو ایریئرز بھی ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں آٹے میں سبسڈی کی قیمت میں 90 کروڑ سے 1 ارب روپے ماہانہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ وزیر حکومت چودھری قاسم مجید نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے نظام حکومت کو مثالی بنانے کے لیے وزیر اعظم نے اب تک جو انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں ان کا عوام نے بھرپور خیر مقدم کیا ہے۔ ڈڈیار میں ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر حکومت نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مثالی حکومت کے قیام میں حائل تمام رکاوٹوں اور مشکلات کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد خطے کے ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا نوٹیفیکیشن وفاق کی طرز پر جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔
حکومت آزاد جموں کشمیر نے ریاست بھر میں نیٹ میٹرنگ سسٹم کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ توانائی و آبی وسائل نے صارفین کی جانب سے سولر انرجی سسٹم نصب کرنے اور اسے بجلی کی ترسیل کے نظام سے منسلک کرنے کی غرض سے نیٹ میٹرنگ کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ نیٹ میٹرنگ سسٹم کے متعلق مزید معلومات کے لیے صارفین میرپور میں چیف انجینئر برقیات کے دفتر تشریف لائیں۔ منگلا پاور ہاؤس میں مین بریکر کی مینٹیننس کی وجہ سے آج میرپور شہر میں بجلی مکمل طور پر بند رہی۔ شہر بھر میں بجلی صبح 7 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بند رہی، جس کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر میرپور راجہ زاہد حسین، افسر مال تنویر السلام، تحصیلدار عمران یوسف اور بلدیہ مجسٹریٹ زاہد مجید نے میرپور شہر کے مختلف بازاروں میں پرائس کنٹرول کی چیکنگ کی۔ دوران چیکنگ ناجائز منافع کمانے والوں، دودھ، دہی، ہوٹلوں اور کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے والوں کو صفائی اور ستھرائی کا مناسب اہتمام نہ کرنے پر جرمانے کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر راجہ زاہد حسین نے منگلا جھیل میں نہانے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس طرح دیگر مقامات پر مجسٹریٹ صاحبان نے مختلف چھاپے مار کر حفظان صحت کے اصولوں کے منافی اشیاء فروخت کرنے والوں کو بھی جرمانے کیے۔ اس موقع پر انہوں نے ہدایت کی کہ آئندہ اگر کوئی ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرتا ہوا پایا گیا تو اس کی دکان سیل کر دی جائے گی۔ اور اب آخر میں موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں و کشمیر کے اکثر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج میرپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 32، گلگت 32، جموں 31، سری نگر 31 اور لداخ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔